बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम अब जुम्मा हफ्ता इतवार 8:02 पर एक न्यूज़ की स्क्रीन पर देखते हैं। किर्गिस्तान में जो पाकिस्तानी तलबा फंसे हैं उनके जो मुतालबात हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट भी करेंगे। हुकूमत क्या कर रही है स्पीच में वो आपके सामने है, लेकिन असल बात यह है कि किर्गिज़ हुकूमत हो या फिर पाकिस्तान की सरकार, दोनों बैक वक्त ये कह रहे हैं कि जी सोशल मीडिया का कसूर है। सोशल मीडिया ने गलत खबरें चलाई हैं, हक़ाइक़ को मस्क किया है और सोशल मीडिया में जो रूमर्स का बाजार गर्म हो उसकी वजह से सूरत हाल ख़राब हुई है, अदरवाइज़ तो मामलात कंट्रोल में है। और फिर इसहाक डार साहब ने तो जाना था बिश्केक। कल मेरे ही प्रोग्राम में अमीर मुकाम साहब ने तस्दीक की कि भी कल रात उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, बिश्केक जा रहे हैं। तो ये दोनों क्यों नहीं जा सके? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रहे थे, और इस हवाले से एक आपको देता चलूँ कि मैंने जो किर्गिस्तान का मुकामी मीडिया उसका बड़ा बगौर मुतालिया किया। किर्गिज़ मीडिया की जो AKI प्रेस नामी एजेंसी है वो ये बताती है कि डार साहब का जो दौरा था उसके हवाले से फरीकैन के बीच कोई तारीख, दिन या कुछ वक्त का तयन ही नहीं हुआ था। हमें ये बताया गया कि वो जा रहे हैं और अब आस्ताना में 21 मई को मुलाकात होगी, जो SCO का समिट होता है वहाँ मुलाकात होगी। दूसरी तावील ये दी गई कि हम इसलिए नहीं जा रहे, जो हुकूमत कह रही है कि किर्गिज़ हुकूमत ने कहा कि अगर आप आएंगे तो अपोजिशन का दबाव हमारे ऊपर आएगा। अब अपोजिशन वो कौन सी है, उस अपोजिशन के साथ जुड़ी एक और बड़ी अहम खबर। वो खबर यूँ है, मेरे देखने वालों को बताता चलूँ कि 18 मई की सुबह जब हमारे स्टूडेंट्स, चाहे इंडियंस हों, पाकिस्तानी हों, बांग्लादेशी हों या मिस्री हों, दीगर हों जो नॉन किर्गिज़ थे, उनके साथ जो बीती, उसके बाद 18 मई की सुबह 9:30 बजे मुजाहिरीन के साथ जो साहब खिताब कर रहे थे, उनका नाम है केमची बेक ताशीफ। ये जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसके सरबराह हैं और वो इन मुजाहिरीन के मुतालबात की हिमायत कर रहे थे। ये मुजाहिरीन कौन थे? इनमें से अक्सरियत वो थी जो स्टूडेंट्स के साथ उनको ज़दोकोब कर चुकी थी, मारपीट उनकी कर चुकी थी। और ये साहब जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन है, ये वहाँ खड़े होकर कह रहे थे कि हम आपके मुतालबात की हिमायत करते हैं। यानी एक बड़ा तबका हुकूमत का हो या अपोजिशन का हो या उन मुकामी लोगों का हो, वो इस हक़ में है कि ये गैर मुल्की जो है ना यहाँ से निकालें। तो ये जवाज़ भी वहाँ दिया जा रहा था। इसकी बुनियाद पर डार साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमें अगर आप आए तो हमारे लिए हम दबाव सहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक अजब कहानी है जो यहाँ पे खुल के सामने आ रही है। लेकिन साथ खैरपुर हो, कश्मीर हो, लाहौर हो, शेखुपुरा हो, मुल्क भर से जो बच्चे वहाँ गए हैं, दर्जनों वीडियोज़ मेरे पास खुद पहुँची हुई हैं, तालिब इल्म से मेरे राब्ते हुए, जो बता रहे हैं कि अभी तक वो हॉस्टल्स में, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में मुक़य्यद हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि उनकी जानो माल को ख़दशा है। इसके बावजूद के जो मुकामी बिश्केक के पुलिस चीफ़ हैं उन्होंने तालिब इल्मों से ख़िताब किया, हमारे जो एम्बेसडर हैं वो भी जाके ख़िताब कर रहे थे। लेकिन थिंग्स आर नॉट दैट क्लियर कि हमारी हुकूमत ये कह के कि जी सोशल मीडिया ने अफवाहों का बाजार गर्म किया है, अपनी जान नहीं छुड़ा सकती। इस पर तकिया करना या इसको मरूद इल्ज़ाम ठहराना गलत अप्रोच होगी, चाहे किर्गिज़ हुकूमत अप्रोच रही हो या पाकिस्तानी हुकूमत ये कर रही हो। जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था। देखिए डार साहब क्या कह रहे थे। सह रहे हैं हमारे बच्चे, मार पड़ी है हमारे बच्चों को, तो पता नहीं क्या कह रहे हैं डार साहब, कौन इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये कौन गलत बयानी कर रहा है। वो तो वो लोग हैं जो किर्गिस्तान के मुकामी अफराद हैं जो मारने की वीडियोस बना के भी उन्हें अपलोड कर रहे हैं। उनसे आपको सवाल का जवाब पूछना चाहिए। बच्चे हमारे वहाँ 10,000 से 11 मौजूद हैं जो वहाँ पे इंतहाई डर में, खौफ में, सहमी कैफियत में वहाँ बैठे हुए हैं। हमें वहाँ पहुँचना चाहिए था। किर्गिस्तान की सरकार कौन होती है हमें डिक्टेट करने वाले कि आप नहीं आ सकते? हमारे बच्चे वहाँ बैठे हैं, पहुँचना चाहिए था। तो ये क्या वजह बनी है और क्या वाकई सोशल मीडिया को जिम्मेदार करार दे के दोनों सरकारें बरी जिम्मा हो सकती हैं? इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके। अमूमी तौर पर इमरान खान साहब ज़ेर बहस आते हैं अपनी PSU की वजह से, अपने बयानात की वजह से, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब भी खबरों में हैं। कौम से शिकवा कर रहे हैं, कभी वो जजेस से और जर्नैलों से किया करते थे, अब कौम से शिकवा कर रहे हैं कि कौम उनके साथ नहीं निकली और उन्हें जो निकाला गया उसके पीछे लंदन प्लान है। इस पर तफसील से हम बात करेंगे इन मौज़ूआत पे। आज पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़िया निगार हैं, मुमताज़ मोहतरमा गरीदा फ़ारूकी साहिबा, मोहतरमा अंबर रहीम शमसी साहिबा और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी मोहतरमा फरीहा इदरीस साहिबा। सबसे पहले गरीदा जी, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये सोशल मीडिया पे चाहे किर्गिज़ सरकार हो या पाकिस्तान की सरकार हो, उसे मरूद इल्ज़ाम ठहरा के आप बरी ज़िम्मा हो सकते हैं या मुझे को गलत फहमी है? It's always a pleasure and honor to be in your program। देखिए किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ, बल्कि पाकिस्तानी ही नहीं तमाम जो फॉरेन नेशनल के साथ जो कि किर्गिज़ के नहीं हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इन स्टूडेंट्स की एज क्या होती है? 20 से 25 साल के दरमियान, मतलब ये यंग बच्चे होते हैं, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता।
इनके वालिदैन बड़ी मेहनत के साथ, कमाई के पैसे के साथ, जो कि यूरोप में अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में इनको दाखिला नहीं मिलता या बाकी कॉलेजेस में दाखिला नहीं ले पाते, या कम से कम पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी एक अच्छी तालीम का इनका ख्वाब होता है, तो इनके वालिदैन जरा पैसे जोड़ के अपने खून पसीने की कमाई के साथ इनको बाहर भेजते हैं। चले नौजवान लड़कों को बाहर भेजना उतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन नौजवान लड़कियों को अपने शहर से, अपने देश से, अपने वतन से, अपनी धरती से, अपने घर से, अपनी फैमिली से बाहर भेजना, ये बहुत एक क्या दिल गुर्दे का काम होता है वालिदैन के लिए। सो ऐसे में इस किस्म का अफसोसनाक वाकया पेश आ जाना, लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद इस पे हम कुछ गैर जरूरी तनकीद भी कर रहे हैं। वो कैसे? ये वाकयात जब हुए, ये मैं उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये वाकयात जब हुए, किर्गिज़स्तान में जब हुए, उसके फौरन इमीडिएटली 1 या 2 घंटों के अंदर पाकिस्तान में रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे। व्हाट्सएप पे मेरे पास, क्योंकि रात गए का टाइम था ये, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस, वीडियो सब फ्लोट होना शुरू हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ट्विटर बंद है। ट्विटर इंफॉर्मेशन का एक बहुत इमीडिएट रीजन है, इमीडिएट प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में। खुदा के लिए इसको खोलना चाहिए, और अगर कहीं पर रियासत को या किसी को भी महसूस होता है कि ट्विटर पे कुछ गलत मवाद आ रहा है या कोई मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है या कुछ और शैतानी काम हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए अलग से मैकेनिज्म बनाएं। ऑल टुगेदर इस पूरे प्लेटफॉर्म को, जो कि इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है, न्यूज का प्लेटफॉर्म है, कनेक्टिविटी का प्लेटफॉर्म है, अब जितना ज्यादा वहां से मटेरियल अपलोड हो रहा था किर्गिज़स्तान से, जो भी चीजें थी वो ट्विटर पे सबसे ज्यादा हो रही थी, फेसबुक पर भी हो रही थी। तो एक तो ये कि इस तरह की सानिहात, इस तरह के वाकयात आपको रियलाइज करवाते हैं कि सोशल मीडिया पे ब्लैंकेट बैन इसका हल नहीं है। सोशल मीडिया पाकिस्तान में, लेकिन वो तनकीद का पहलू क्या है, मैं नहीं समझ सका कि आप वो पहलू जो तनकीद का आप उजागर कर रही हैं, जरा दोबारा हाईलाइट कर दें। जी, ये है कि चंद घंटों के अंदर ये पाकिस्तान में फ्लोट हो गई थी, पाकिस्तान में पहुंच गई थी खबर, और उसी वक्त से हुकूमती क्वार्टर्स जो है वो हरकत में आ गए थे। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से भी मेरी बात हुई, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी मेरी बात हुई। दे वर अवेयर ऑफ दैट एंड दे वर इन एक्शन to take care of this whole scenario, this whole mess in Kyrgyzstan in Bishkek. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसहाक डार बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारे पास भी, मेरे पास भी, आपके पास भी वो वीडियोस वगैरह आई होंगी कि जी पाकिस्तान नौजवान मारे जा रहे हैं, मर गए हैं, जान बहक हो गए हैं, पाकिस्तान लड़कियां, खुदा न खास्ता स्टूडेंट्स वहाँ पे रेप हो रही हैं। तो ये इतने शर्मनाक, इतने अफसोसनाक, इतने दहला देने वाले वाकयात हैं। ना तो वहाँ कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट मारा गया है, ना ही खुदा न खास्ता किसी नौजवान लड़की पाकिस्तानी स्टूडेंट का कोई रेप हुआ है। तो ये वो काबिल मजम्मत रवैया है, ये वो इनटॉलरेबल एटीट्यूड है कि जो जिस पे पाबंदी क्या मतलब, इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इतना पैनिक फैला देता है। अब आपके और मेरे पास अगर खबर आए कि जी वहां पर, ठीक, आपका ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता आपने रेज किया, वो जो स्टूडेंट की ले जाएंगे तो अंदाजा लगाएं कि जिन पेरेंट्स की बच्चियां होंगी उन पर क्या, ऑब्वियसली दे विल फील इनसिक्योर। वेरी रेलेवेंट पर्टिनेंट पॉइंट आपका, कि चाहे वो रेप की बात हो। क्योंकि आपने, आपकी इजाजत से वेरी क्विकली आई एज्यूम एंड आई नो कि आपने एंकर पर्सन है, यू आर इन द हॉट सीट, आपने बाकी गेस्ट की तरफ भी जाना है। इसहाक डार का जाना जरूरी नहीं था, बाकी किसी भी और ममालिक जिनके स्टूडेंट्स वहाँ पे उनके साथ ये बीती है, किसी ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, जो एम्बेसीज हैं उन्होंने, तो अगर जाना जरूरी नहीं था तो ऐलान क्यों कर रहे थे? ऐलान फिर क्यों कर रहे थे? क्यों आवाम को, क्यों उसके दबाव के नीचे आए? गलत था, मैं तो समझती हूँ ऐलान गलत था। मैं समझती हूँ कि अमीर मकाम के जाने की भी कोई जरूरत नहीं थी, आपकी एम्बेसी होती है, आपका। चले, आपने इससे पहले जो पॉइंट रेज किया ना, वो बड़ा काबिल गौर है। वो किस लिए बैठा हुआ है? ठीक, वो बड़ा काबिल गौर नुकता है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स की किलिंग की बात हो रही है या साथ तालिब इल्म जो खवातीन है उनके साथ नासलूकी की बात हो रही है, उस हद तक मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन जब आती है तो फिल्टर भी करनी पड़ती है और उसका जवाब देना पड़ता है, उसको बंद करना तो सोल्यूशन नहीं होता। अंबर साहिबा, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। बड़ा हसास मामला है, क्योंकि अगर 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो आप समझें 40-50 हज़ार यहाँ लोग पाकिस्तान में उनकी फैमिली से जुड़े हुए हैं जो सो नहीं पाए, और ये कह देना कि जी सोशल मीडिया जिम्मेदार है, बाकी सब अमन शांति है। आज जब सफीर वहाँ पेश हुए हैं उनके स्टूडेंट के साथ, तो आपने गुफ्तगू सुनी, स्टूडेंट्स क्या बिपता बयान कर रहे थे? देखिए, मैं कहूंगी कि अगर हम जिम्मेदारी का अगर हम तयन करें तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी किर्गिज हुकूमत की है, क्योंकि जितने आपको पता है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी तालिब इल्म की बात नहीं है, इसमें बड़ी तादाद में मिस्र के भी तालिब इल्म थे, बांग्लादेश के, इंडियंस थे,
اور ان کی سیکیورٹی اور وہاں کی جو صورتحال ہے، جو ایک تو سیاسی صورتحال بھی ہے جس کی ذمہ داری انہوں نے اس پہ جو کرغز کے فارن منسٹر اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی صورتحال ہے کہ اگر فارن اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ہوں اور اس قسم کے کلیشز اور لڑائی جھگڑے چل رہے ہوں، جو ہمیں معلوم ہے کہ 13 مئی کو ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، تو اس کو کنٹرول میں رکھنے کی ذمہ داری کرغز حکومت کی تھی. جہاں تک پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کو کس طریقے سے ان کو محفوظ رکھنا ہے اور پھر ان کو واپس پاکستان لانا ہے اور کتنی جلدی حرکت میں آنا ہے، میرے خیال میں پھر وہاں پاکستانی حکومت کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. تنقید میں کہوں گی کہ اسحاق ڈار صاحب کو بہت بہت شوق ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے جو بیان ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وزارت خزانہ بھی جو ان کو بہت پسندیدہ ان کی وزارت ہے، ان کو نہیں بھی ملی، کیونکہ بڑے اس وقت آئی ایم ایف کی بھی دعوے کیے تھے کہ ان کو آنکھیں دکھائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بالآخر جو آئی ایم ایف کی اس وقت کے ساتھ جو ہمیں کس چاہیے تھی، وہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف سے انہوں نے نہیں کرنی پڑی تھی. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ایک بیان ہے، یہ کہہ دینا کہ میں خود جا کر کروں گا جب آپ نے نہیں کرنا. میرے خیال میں کہ یہ میں کہوں گی کہ آپریشنل ذمہ داری جیسے غریدہ کہہ رہی تھی، یہ تو واقعی فارن آفس کی ہوتی ہے، وہاں کی ایمبیسیز کی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہوں یا آپ وزیر خارجہ بھی ہوں، آپ کو جانے کی نہ ضرورت ہے، نہ آپ کو اتنے بڑے دعوے کرنے کی ضرورت ہے. آپ صرف جو خاندان ہیں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، جو پریشان ہیں، جو ظاہر ہے جن کے پاس وہ معلومات اتنی تیزی سے آ نہیں رہی. اور پھر ظاہر ہے میں آخر میں کہوں گی کہ سوشل میڈیا کے اس حد تک آپ صرف ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوگا جہاں کوئی کانفلکٹ ہوگا، تو کوئی نہ کوئی تو اس کو ایکسپلوئٹ کرے گا، اس کا غلط استعمال کرے گا. اور یہ ایک ہمیں اب حقیقت تسلیم کر لینا چاہیے. اس کو obviously یہ کوئی حل نہیں ہوتا کہ اس کو بین کر دیں یا اس کو مورود الزام ٹھہرا دیں جبکہ آپ کے پاس خود سٹیٹمنٹ نہ دینے کے لیے. فریحہ صاحبہ خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں. اس مدعے پہ آپ سے بھی بات کر لوں، اس کے بعد پولیٹیکل ہمارا سبجیکٹ ہے جس پہ بات کرنی تھی آپ تینوں سے. میں نے بات یہ ہے کہ یہ جب جس ساتھ یہ ہنگامے پھوٹے، یہ انہی طالب علموں اور اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ منظر عام پہ چیزیں آئیں، اور اس کے بعد میں نے دیکھا پھر رات گئے سفیر صاحب کا ٹویٹ بھی آیا جب توجہ دلائی گئی. ادروائز وہ پی ٹی وی کا خبر نامے تک بات رہنی تھی. السلام علیکم، سلام ٹو ایوری ون. بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں جامی صاحب، لیکن کوئکلی ایک میں جو اگر آپ اجازت دیں تو ایڈ کر دوں. جو ایرانین پریزیڈنٹ کے حوالے سے، ان کے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، وہ کنسرننگ بھی ہے. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ سب پاکستانیز بھی اس میں اتنے ہی کنسرنڈ ہیں جتنے ایرانینز اس وقت کنسرنڈ ہوں گے. اٹس این انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، سو میں نے کہا وہ بھی ایڈ کر دوں. جی وہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ ایک ڈیم کا افتتاح کرنے گئے تھے، وہاں پہ آذربائیجان کے قریب ایک جگہ تھی اور وہاں پہ انہیں ہارڈ لینڈنگ کرنی پڑی، رابطہ نہیں ہو پایا. لیکن ابھی کچھ تازہ اطلاعات جو میرے پاس کچھ دیر پہلے میں نے دیکھی، پروبیبلی گاڑیوں کی صورت میں، قافلوں کی صورت میں وہ واپس آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ایرانین پریزیڈنٹ کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے سچ آ رہی. ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس پہ ہم نظر رکھتے ہیں. جی درست فرما رہی ہیں آپ. قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے ایرانین سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ سنگین ہے. خبر تھی تو میں نے کہا ساتھ شیئر کریں. جی سو جہاں تک اب ہم بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو فالو بھی کیا ہوا ہے جامی صاحب، آپ کو پتہ ہی ہوگا سوشل میڈیا پہ آپ نے اس پہ بات بھی کی ہے. آئی تھنک موسٹ پرابلی کوئی میں نے کامنٹ بھی دیا تھا. میرا کویشچن یہاں پہ بڑے ہی جو میں جاننا چاہتی ہوں بات وہ یہ ہے کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جس کے پاس تمام ریسورس ہے، اگین ابھی ہائی لائٹ ہوا ایمبیسیز ہیں، ان کا ایک کردار ہے، وہ اتنا ہیولی ڈیپینڈنٹ آن سوشل میڈیا ہو گئی ہے کہ وہ نہ ڈیسائفر کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کو کس وقت غلط خبر پھیلانے کا موقع ملتا ہے؟ جبکہ کسی اوتھینٹک سورس سے صحیح خبر نہیں ہوتی. جب آپ وہ میدان چھوڑ دیتے ہیں، وائڈ ہوتا ہے، تو پھر کسی بھی قسم کی افواہ سازی، کسی بھی قسم کی غلط خبر پھیلائی جا سکتی ہے. آپ خود یہ موقع دے رہے ہیں، آپ خود یہ میدان دے رہے ہیں. اینڈ اگین سوشل میڈیا پہ ہر وقت ہر قسم کی مس انفارمیشن بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہے. ہم سب ہیں ہی میڈیا کی فیلڈ میں. کیا ہم کسی بھی خبر کو اٹھا کر
उसके ऊपर यकीन करके किसी और मुल्क चल पड़ेंगे? मेरा सबसे ये क्वेश्चन है। हमें सिखाया गया है कि आपने वेरीफाई करना है, आपने उसको दोबारा वेरीफाई करना है, चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, लोगों से बात करना है, और ये तो एक इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने टाइम, जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन जो हुकूमत वक्त है, जिसके पास तमाम रिसोर्स है, जिसका ये फ़र्ज था कि वो बताती कि हमारे स्टूडेंट्स किस हाल में हैं, उनको तो सोशल मीडिया का अगर ये प्रोपेगेंडा जो कि गलत है, लेकिन अगर ना होता, अगर शोर ना मचाया होता तो शायद एकदम से उतना जवाब भी ना आता। मैंने एक स्पेस की थी कल इस पर, जिस पर हमारे साथ कुछ वालिदैन भी आए थे, हमारे साथ कुछ वो एक साहब थे जिनकी यूनिवर्सिटीज हैं अज़रबैजान में, एक साहब जो वहाँ पर मौजूद थे। सो वी गॉट सम इंफॉर्मेशन ऑन ग्राउंड, और ये बात थी, और उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि हम नहीं चाहते कि पेरेंट्स में पैनिक क्रिएट हो। लेकिन एक वालिद थे वहाँ पर एक बच्ची के, उन्होंने कहा मेरी 19 साल की बच्ची बाहर पड़ी है, अगर हवा भी तेज चलती है तो मैं पैनिक होता हूँ। बिल्कुल ठीक। ऑब्वियसली मैं सब जानना चाहता हूँ कि क्या सूरत हाल है, और वो जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल क्वार्टर्स हैं, वहाँ से मुझे कोई इतला नहीं मिल रही। ये भी सच है कि 10,000 11,000 स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली बिल्कुल आप ये ठीक कह रही हैं। इसमें मैं अर्ज करूं, जो इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन, इंडियन स्टूडेंट्स के साथ जो कंपैरिजन पैरेलल ड्रॉ किया जाता है, उसमें और हमारे यहाँ फर्क है। हमारा तो वहाँ स्टाफ ना होने के बराबर है, रीच आउट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियस 10,000 स्टूडेंट्स के फोन तो वो उठा नहीं सकते। बट ऑन दी कॉन्ट्री बाकी ममालिक के जो एम्बेसीज हैं या उनका सिफारत खाना है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उन तक पहुँचे, जो अभी तक की इत्तला स्टूडेंट्स वहाँ पे दे रहे हैं। बहरहाल ये नुकता था इससे जुड़ा हुआ कि सोशल मीडिया को सिर्फ आप मरूद इल्ज़ाम ठहरा के अपनी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। आपको ऑब्वियसली कंसर्न करनी है उन स्टूडेंट्स की भी, उनके अहले खाना की भी, जो यहाँ पे चैन की नींद नहीं सो पा रहे। लेकिन साथ हम सियासत पे नज़र डालते हैं तो नवाज शरीफ साहब सामने आते हैं, खान साहब का जिक्र खैर तो होता ही रहता है। अब तो इंडिया में भी हो रहा है, मैं बाद में छेड़ूंगा मुद्दा कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। गरीदा जी, ये नवाज शरीफ साहब की कल की स्पीच भी आपने सुनी होगी, अब वही ज़ेर बहस है हमारे पूरे मुल्क में। लंदन प्लान का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन कौम से शिकवा कर रहे हैं। लंदन प्लान की तो हवाले से मुबशर लुकमान साहब की स्टेटमेंट भी रज़ा रूमी के साहब के सामने आ गई कि मैंने तो बिल पे किया था उस मुलाकात का। लेकिन ताहिरुल कादरी साहब के भी कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट आई, बड़े अरसे बाद, वो कहने लगे जी मैं तो लानत भेजता हूँ, मैं तो किसी से मिला ही नहीं हूँ। तो ये लंदन प्लान की हकीकत थी क्या, वाकई ऐसे एग्जिस्ट करता है जैसे मियाँ साहब बयान कर रहे हैं? लंदन प्लान की हकीकत तो उसके तमाम जो किरदार हैं उनके मुंह से खुल के सामने आ गई है। मुबशिर लुकमान साहब ने कल बता दिया है कि वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे और उस खाने का बिल मैंने अदा किया। तो ये जो मरकजी किरदार हैं वो सब एडमिट कर रहे हैं। ताहिरुल कादरी साहब बेशक इनकार करते रहे, लेकिन वहाँ के जितने भी सहाफ़ी हैं लंदन में, खासतौर पर मुर्तज़ा अली शाह, हमारे बड़े अच्छे कॉलीग हैं, उन्होंने खुद रिपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि वहाँ पर कौन कौन से अज़हर जावेद भी रिपोर्ट करते रहे। लेकिन चूंकि आपका मुद्दा नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से है, तारुल कादरी साहब का स्टेटमेंट उतना मैटर नहीं करता, बिकॉज ही इज नो मोर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ही इज नो मोर एक्टिव देयर, ही इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट। सो मच सो कि जो तहरीक मिनहाजुल कुरान का सियासी विंग था वो भी खत्म कर दिया गया था। सो लेट्स कम बैक टू नवाज शरीफ बात, नवाज शरीफ की स्पीच। कल मैंने उनकी तकरीर सुनी और मुझे उसका ना तो मौका महल ना ही उसकी मुनासिबत, वो जर्नलिज्म में होता है ना कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, तो मुझे वो तमाम 5 W's कुछ समझ नहीं आए कि इस तकरीर का मुद्दा क्या है। इसका हम तो सुन रहे थे वो को बयानिया देने जा रहे हैं, तो मुझे तो ये तासुर उभरा कि शायद ये बयानिया दिया उन्होंने नया। इसका शान नजूल क्या है, नहीं इस बयानिया का भी शान नजूल क्या है। एक तो मुस्लिम लीग नून को इस वक्त अपनी कारकर्दगी भी फोकस करना चाहिए, बयानिया अपने कारकर्दगी का बनाना चाहिए। What I felt from Nawaz Sharif's yesterday's speech was that he is still living in the past. He is a person who is living in the past, जो कि अपने माजी को नहीं छोड़ रहे, और माजी भी कौन सा, 90s का माजी। आज का जो जेन जी नौजवान है, आज की जो नई जनरेशन है, वो नहीं है, वो अलूफ है, वो डिसकनेक्टेड है आपके 90s 80s की सियासत से। उसके ट्रू दैट, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। आई थिंक कनेक्टिविटी में कोई मसला है। क्या आप सुन पा रही हैं? आबादी का हिस्सा है, उसको नहीं कुछ कंसर्न, वो कनेक्टेड नहीं है, वो नहीं आपको याद करना चाहती, ना ही करवाने देना चाहती है कि 90s में क्या हुआ था, 80s में क्या हुआ था, उसके बाद फिर क्या हुआ 2000 में। वो आपकी आज की परफॉर्मेंस को आज के हवाले से और अपने फ्यूचर के हवाले से जांचना चाहती है। नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आए थे तो उन्होंने मीनारे पाकिस्तान फिर क्यों कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। अगर आपने इस मामले को अल्लाह पे छोड़ दिया था तो फिर आप ये जो तल्ख हकीकतें आप बयान कर रही हैं, इसी को लेके मैं अंबर साहिबा, फ्रीहा साहिबा को मुखातिब करूंगा। अंबर साहिबा, ये जो बड़ा कैटेगोरिकली इंपेरिकल एविडेंस के साथ गरीदा जी ने हाईलाइट किया उन इवेंट्स को जो नवाज शरीफ साहब के साथ पेश आए,
لیکن اس کے بعد پھر وہ کہہ رہی ہیں شان نزول کیا ہے. واٹ میڈ ہم ٹو ٹاک اباؤٹ دس آل ڈسپائٹ دیز فیکٹس جو ہارش ریئلٹیز غریدہ بیان کر رہی ہیں؟ یہ بیانیہ دینا چاہ رہے تھے یا بے بسی کا اظہار کر رہے تھے یا واقعی قوم سے شکوہ کر رہے تھے؟ میرا خیال اس میں میں دو تین باتیں کروں گی ٹائمنگ کے حوالے سے. دیکھیں ہمیں اس وقت معلوم ہے کہ جو عدلیہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان اس وقت تلخیاں اور بڑھ گئی ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو ٹائمنگ، آپ نے پھر جو پریس کانفرنسز بھی دیکھی تھیں فیصل واڈا صاحب کی ہو گئی، طلال چودھری کی ہو گئی اور مصطفیٰ کمال کی ہو گئی، تو یہ سب اس کا پس منظر. تو میرے خیال میں ٹائمنگ کی بات کریں تو اس وقت عدلیہ کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے، دباؤ کی بات ہو رہی ہے. تو پرانی بات ضرور ہے اور میاں نواز شریف نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو پہلے یہ شکایت نہیں کر چکے، لیکن میرے خیال میں کہ اس کی وجہ سے ریلیونس زیادہ بنتی ہے. پھر آپ اس وقت ہم ایک اور بہت اہم پوائنٹ مس کر رہے ہیں، کیونکہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی اس وقت انہوں نے کیا ذکر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پھر آپ 2014 کے دھرنے سے بات کریں. تو کڑیاں تو ملتی ہے، تو اگر نواز شریف کو بھی موقع مل رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سب اپنا سیاسی جو بیانیہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کا موقع ڈھونڈتے ہیں، بات کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے میاں نواز شریف کے اس وقت وہ ریلیونٹ نہیں ہے، تو وہ بات کرتے ہیں، ہم چلاتے اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ کو کیونکہ موجودہ اس وقت جو کانفلکٹ ہے جس میں ملٹری ورسز آپ کو جوڈیشری نظر آ رہا ہے اور پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہا ہے، اس سارے کانفلکٹ میں میاں نواز شریف کی جو شکایتیں ہیں، گلے شکوے ہیں جو انہوں نے پہلے اللہ میاں پہ چھوڑ دیا تھا، وہ اب معاملات are not relevant anymore، کیونکہ موجودہ صورتحال ظاہر ہے زیادہ کشیدہ ہے، زیادہ کرنٹ ہے اور زیادہ لوگوں کے ذہنوں پر ہے. تو ٹائمنگ کے حساب سے تو میں کہتی ہوں کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. میاں نواز شریف نے بھی موقع ڈھونڈا، انفارچونیٹلی ہم نے کیونکہ ختم ہو گئی ہے اور کیونکہ آج کل واقعات ایسے ہیں کہ اور معاملات سب سے آگے بڑھ چڑھ کر ایڈریس کرنے ضروری ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں اس کی اہمیت اس حساب سے کم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. فریحہ جی، نہ جرنیل اچھے ملے، ہر دور میں ان کا پھڈا ہو گیا، نہ جج اچھے ملے، ان کے ساتھ بھی پرابلم رہا. اب ایک شے بچتی تھی، وہ قوم تھی. اس سے بھی رہنما ملک کے وزیر اعظم سابق 3 بار رہ چکے ہیں، وہ شکوہ کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ قوم سے کون رہنما شکوہ کرتا ہے بھلا؟ قوم کو تو آپ کے ساتھ، آپ کے اوپر وارفتہ ہونا چاہیے، آپ کی عقیدت میں، آپ سے سب محبت میں باہر نکلنا چاہیے. یہ شکوہ تو قوم کا بنتا ہوگا شاید نواز شریف صاحب سے. دیکھیں جو بات ابھی غریدہ اور امبر کہہ رہی تھی اسی کو میں اسے ایگری بھی کروں گی کہ آپ پاسٹ میں کس حد تک جا سکتے ہیں. ایک طرف کہا گیا 2014 میں جائیں تو نواز شریف صاحب نے آ کے کہا کہ نہیں اس سے بھی پیچھے جائیں، پھر اگر اس سے پیچھے جائیں گے تو پھر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں حکومتیں گرائی گئیں، حکومتیں لائی گئیں، لیکن اگر اتنی حقیقت بیان کرنی ہے تو اس میں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس میں آپ خود شامل رہے ہیں حکومتیں گرانے میں بھی اور پھر دوبارہ حکومتیں بنوانے میں. بہت سینئر لیڈر ہیں، ہمارے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. اور پھر یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا فریحہ جی، یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا کہ پھر چاہے مشرف صاحب کا دور ہو، یہ اس سے پہلے بعد والا 2 بار جو سزائیں انہیں ہوئیں اس کے بعد پیرول بھی نہیں مل سکتا تھا انہیں، لیکن ہی مینیج ٹو گو ابراڈ. یہ کوشچن یہی ہے کہ انہوں نے کہا میں پوچھتا رہوں گا مجھے کیوں نکالا، تو پھر عوام بھی پوچھے گی نا کہ سر پھر آپ کو واپس کون لے کر آیا ہے. ابھی اگر نہیں بنے پرائم منسٹر تو وہ تو خود بتاتے ہیں کہ 2/3 نہیں دی عوام نے، جتنی بھی دی ہے وہ بھی اس پہ بھی کوشچن ہے، بہت بڑا کوشچن مارک ہے، لیکن وہ 2/3 نہیں تھی. آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکے، سو گورنمنٹ نے نکال دیا، عوام نے نکال دیا آپ کو. تو اب لیکن واپسی ہوئی تو ہے، جس طریقے سے بھی ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہوئی، جس طریقے سے نکالے گئے تھے. جو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پنڈی کے تھرو جاتے ہیں تو آپ کی واپسی بھی پنڈی کے تھرو ہی ہوتی ہے، سو ذرا اس سے بھی روشنی ڈال دیجئے. لیکن دیکھیں میرا اس میں ایک پوائنٹ فرق ہے کہ ہسٹری ضرور کلیئر ہو جانی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا لنڈن ہوا، اب ایک اور جماعت لگا رہی ہے الزام کہ اس دفعہ ہوا، سارے اپنے الزامات لگا رہے ہیں، اپنے رونے رو رہے ہیں، تو پھر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنا دینا چاہیے ونس اینڈ فار آل، تاکہ یہ معاملات نکل جائیں. ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف یہ کہتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، میرے ساتھ برا ہو رہا ہے.
پھر وہ خود دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں. یہی 90s میں ہوتا رہا ہے. ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے ویسے ان تمام جماعتوں کا کہ ہمیں ری لیو کروا دیا. ہم کہا کرتے تھے جیسے ابھی صحیح کہہ رہی ہیں غریدہ کہ کیسے کنیکٹ کریں 90s کی سیاست کے ساتھ, کیسے کنیکٹ کریں اس وقت سے. ہم نہیں کنیکٹ کر سکتے تو جنریشن کیسے کرے گی. اچھا میرے ایک بریک آ گئی چھوٹی سی, لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک آ گئی تاکہ وہ بھولے نا. چھوٹی سی بریک میرے آ گئی, لیکن اس سے پہلے غریدہ جی یہ سوال بھی بڑا اہم ہے فریحہ صاحبہ کا کہ یہ بھی پھر وہ بتائیں نا کہ وہ واپس کیسے آئے دونوں بار. آپ کیا سمجھتی ہیں وہ بغیر پنڈی کی سپورٹ کے واپس اکیلے آئے ہیں, عوامی سپورٹ پہ آئے ہیں, وہ کوئی پلان نہیں تھا؟ یہ سب پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. یہ سب پاکستان کی سیاست کے اتار چڑھاؤ ہیں. نواز شریف کے خلاف جس طرح سے کیسز بنائے گئے, جس طرح سے کیسز مینیپولیٹ کیے گئے, مینوور کیے گئے, جس طرح سے عدالتوں کو چلایا گیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کا ازالہ ہوا تھا نواز شریف کی واپسی. اینڈ دس واز اباؤٹ ٹائم کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے تھا پاکستان کی سیاست میں. پاکستان کی سیاست میں واپس آ کے ان کو نہیں تو پھر اسے ہم اگر سادہ کر لیں, تھوڑا سادہ کر لیں کہ اگر لندن پلان ایک حقیقت ہے, آپ کے تبصرے میں بھی وہ واضح ہو رہا ہے, تو پھر ان کی واپسی کا پلان بھی تو ایک حقیقت ہے, وہ بھی تو کوئی پلان ہوگا, چاہے کوئی اور نام دے دیں اسے. میں نے یہی سے اپنے جواب کا آغاز کیا کہ یہ سب پاکستان کی سیاست کی تلخ حقیقتیں ہیں. ان حقیقتوں سے پاکستان کو سبق سیکھنا چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی کوئی سبق نہیں سیکھتا. نہ سیاستدان سبق سیکھتے ہیں, نہ قوم سبق سیکھتی ہے. ہم انہی چیزوں کو سرکل میں اسی ایک دائرے میں ہم گھومتے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ بریک پہ جانے سے پہلے صرف چند آخری جملے آپ سے کہنا چاہوں گی اس ڈسکشن کے کہ نواز شریف کو قوم سے نہیں, اپنے جو سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں ان سے شکوہ کرنا چاہیے. میں آپ کے پروگرامز میں, باقی پروگرامز میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ نواز شریف جب واپس آئے ہیں کیا انہیں اپنی پارٹی سے کیا شکوہ کرنا چاہیے جو غریدہ صاحبہ فرما رہی ہیں, اور پھر عمران خان صاحب کیوں ان سے سرکار پریشان ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے جو چرچے ہیں وہ دلی تک ہو رہے ہیں, ان کی الیکشن کیمپین میں ہو رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے نواز شریف صاحب کی سیاست, قوم سے ان کا جو شکوہ ہے اور ان کا جو نیا بیانیہ سمہاؤ آئے سامنے آئے, اس پہ بات ہو رہی تھی. ہمارے جو پینلسٹ تھے اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے, لیکن ابھی یوں نظر آتا ہے کہ حکومت کسی قدر دباؤ میں ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب کے بیانات ہوں جو ان کے پی ٹی آفیشلز جاری ہوتے ہیں, یا نیم کالنگ ہو اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران کا نام لے کے, یا پھر انہیں خط لکھنے کا دعویٰ ہو, اور پھر ان کی ایک تصویر سامنے آتی ہے. ایک تصویر کے اوپر اتنا بھونچال برپا ہوتا ہے کہ اس سے تاثر ہی ابھرتا ہے ایک عام بندے کے سامنے کہ پروبیبلی اس تصویر کو لے کر کے بھی حکومت اسے سہ نہیں سکی. اور تو اور اب اسی ایک شخص کے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, ان کے چرچے انڈیا میں ہو رہے ہیں. اروند کیجریوال عام آدمی پارٹی کے, وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب مودی جی ہمارے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو عمران خان کے ساتھ پاکستان میں ہوا. وہ بات کریں پارٹی چھینی گئی, پارٹی کا سمبل چھینا گیا, جیل کو بیہائنڈ دی بار پھینکا گیا, اور پھر الیکشن کیا جا رہا ہے. انڈیا میں بھی وہاں 6 فیزز میں ہوتا ہے, اور بنگلہ دیش کو بھی ساتھ وہ نتھی کرے, لیکن ان کی تفصیل انہوں نے ذکر نہیں کیا. تو فریحہ جی یہ تصویر کے بعد اب ان کا چرچا جو ہے وہ انڈیا میں بھی ہو رہا ہے, دنیا بھر میں عمران خان, اس کی پارٹی, اس کا بلہ وہ ڈسکس ہو رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں کچھ ٹس سے مس نہیں ہو رہا, اور نہ عمران خان صاحب سیاستدانوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ دو پوائنٹس الگ الگ ہیں جامی صاحب. ایک تو جو تصویر کا چرچہ آپ نے کہا وہ الگ پوائنٹ ہے. پھر یہ بات کہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے سیاسی جماعتوں سے, وہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے پی ٹی آئی کی. انفارچونیٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بڑھتا ہے بہت زیادہ جو فین بیس ہے, اگر وہ اس قسم کا اگریسو سٹانس لیتے ہیں, ایکچولی وہ یہ بات بلیو کرتے ہیں, سو وہ ایک الگ پوائنٹ ہے. پہلے ہم تصویر والی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جب بھی کسی چیز کو دبایا جاتا ہے, یہ سائنس کا بھی رول ہے, یہ دنیا کا اصول ہے, وہ اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. ایک وار اسٹریٹجی میں بات کہی جاتی ہے, یو کی ناٹ ری انفورس فیلئر, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بار بار یہ ری انفورس کیا جاتا ہے کہ آپ جتنا انفورس کر دیں گے کسی چیز کو, وہ ہم شاید ختم کر دیں گے, ہماری نظر سے ختم ہو گئی, لیکن کانسیکوینٹلی یو ریفیوز ٹو سی دا ایلیفینٹ ان دا روم, وہ بڑا ہاتھی بن کر آپ کے پاس واپس آ جاتی ہے. یہی آپ نے ابھی کچھ عرصے پہلے کیا تھا, جس تک پوری کوشش کی تھی پی ایم ایل این کو دبانے کی. ہر ضمنی الیکشن پی ایم ایل این نے جیتنا شروع کر دیا تھا. جتنا آپ کوشش کرتے تھے کہ ان کی بات چھپائی جائے, ان کو نہ دکھایا جائے, اتنا ہی زیادہ وہ بات جانا شروع ہو گئی تھی. پی ٹی آئی میں یہ بات تو ان کے کرٹکس بھی مانتے ہیں کہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور پچھلے الیکشن میں تو سوشل میڈیا پہ کیس اسٹڈی ہو سکتی ہے, انہوں نے کس طریقے سے اس کو یوز کیا ایز اے ٹول فار الیکشن مینجمنٹ کہہ لیں, یا اس میں اپنی پروموشن کرنے کے لیے وداؤٹ اسپینڈنگ منی, جو ٹریڈیشنل ویز ہوتے ہیں کیمپیننگ کی, ان کو اجازت بھی نہیں تھی.
لیکن ان کو دبایا تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو, دیگر جگہوں کے تھرو وہیں اتنا ہی پاپولر ہونا شروع ہو گئے. سو یہ فینومینا سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے آپ کو کوئی ڈفرینٹ وجوہات ہوں گی چیزوں کو بین کرنے کی, سینسر کرنے کی, لیکن اٹ ڈز ناٹ ورک. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بین غلط ہے, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو, لیکن اٹ ڈز ناٹ ورک. یہ سب اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سو آپ جتنا مرضی چھپا لیں, جتنا مرضی اس کو کرب کر لیں, انفارچونیٹلی دا ایلیفنٹ از دیئر ان دا روم. اس کو ایڈریس کرنا ہی پڑے گا ایٹ سم پوائنٹ. جہاں تک رہ گئی پی ٹی آئی کی کسی سے بات نہیں کرنی, جس وقت پی ٹی آئی پہلے اپوزیشن میں تھی, بفور جب وہ آئی نیشنل گورنمنٹ میں, اس سے پہلے ایک دفعہ ہماری بات ہوئی تھی ان کی سینئر لیڈرشپ سے, اور وہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے باقاعدہ اسٹڈیز کی ہیں. وہ صاحب آپ بڑے سینئر ممبر تھے پی ٹی آئی کے, اب نہیں ہیں پی ٹی آئی میں, بٹ ہی سیڈ ہم نے باقاعدہ اسٹڈیز کی ہیں اور ہمیں یہ بات پتہ ہے وثوق سے کہ جب عمران خان صاحب شدید قسم کا سخت سٹانس لیتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر, دوسرے لیڈرز کے اوپر, ان کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا گراف ایسے جاتا ہے, ایسے ہمارا گراف اوپر جاتا ہے. تو جب آپ بیس ہی اپنی اسٹریٹجی کو اسی طریقے سے کرتے ہیں, اور یہ میں نے پرانی بات کوٹ کی ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی بکھر گئی, الگ الگ ہو گئی, لیکن ان کی یہ جو تھنکنگ ہے کہ ہم جتنا اگریسو رہیں گے اتنا ہی ہم زیادہ پاپولر ہوں گے. اب ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے, اس سے کیا واقعی حکومت دباؤ میں آ رہی ہے؟ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ جو ہے مقتدرہ وہ بھی دباؤ میں آ رہی ہے؟ اس پہ میں نے عنبر صاحبہ سے, غریدہ صاحبہ سے بات کرنی, لیکن چونکہ آپ نے ذکر کر رکھا ہے ایران کی صورتحال کا, ڈیولپنگ سٹوری ہے اور پوری دنیا کا میڈیا سے ڈسکس کر رہا ہے, تو ہم بھی اسے اگنور نہیں کر سکتے رائٹ ناؤ. ابھی تازہ خبر یہ کہ 20 ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں. یہ جو علاقہ مشرقی آذربائجان کا ایران کے ساتھ جو لگتا ہے, وہاں ایک ڈیم کا افتتاح کرنے گئے تھے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی, اور اب ڈرونز کے ساتھ ٹیمیں وہاں پہ حصہ لے رہی ہیں. جو وزیر داخلہ ایران کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایرانی صدر موجود تھے. بتایا جا رہا ہے 3 ہیلی کاپٹرز تھے, ان میں جو 2 ہیلی کاپٹرز تھے وہ بخریت واپس پہنچ چکے ہیں اس کاروان سے, لیکن یہ ایرانی صدر ہی تھے اس ہیلی کاپٹر میں جن کے ساتھ کئی اور اہم ذمہ دار بھی تھے. دیٹ ہیز گون مسنگ, جس کے ساتھ یہ ہنگامی لینڈنگ کی رپورٹ کی جا رہی ہے. ہارڈ لینڈنگ کی پہلے رپورٹ کی گئی, یعنی جو گیئر ہوتا ہے وہ قابو میں نہیں ہوتا تو پھر آپ نچلی پرواز پہ جا کے مینیج کرتے ہیں, لیکن اس سے ہیلی کاپٹر کے اسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ابھی جو وزارت خارجہ ایران کی, اس نے آفیشلی یہ کہا ہے کہ جی اب اپنی قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ دعا کریں کہ ایرانی صدر اور دیگر جو ان کا سٹاف موجود تھا, عملہ یا دیگر اہم ذمہ دار, وہ خیریت سے ہوں. یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری تھی جو بڑی کانسیکوینسز اس کے ہو سکتے ہیں, اللہ کرے وہ خیریت سے ہوں. عنبر صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ چونکہ ہم نے اپنی سیاست کا بھی ڈسکشن تو کرنی ہے, واقعی سرکار آپ کو پریشان لگتی ہے اور عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دباؤ لیتی ہے یا نہیں؟ پہلے تو میں کہوں گی کہ واقعی جو ایرانی صدر کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے افسوسناک ہے, اور اس پہ ظاہر کافی ریجنل ریپرکشنز بھی ہوں گے جس میں پاکستان سمیت کی ہمیں اپنے بھی دیکھنا ہوگا. مگر جو آپ نے بات کی, میں تھوڑا سا لنک کرنا چاہوں گی جو پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے, کیونکہ میں ڈس ایگری کرتی ہوں. 90 کی سیاست بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے, اور 2 سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے اس سے کچھ حد تک سبق سیکھا. میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ وہ پرفیکٹ نہیں تھا, لیکن جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جہاں بہت بڑے معاملات ہوئے تھے پاکستان میں, جس میں سلالہ ہو گیا, جس میں جو حملہ ہوا تھا امریکیوں سے, جس میں 18ویں ترمیم پر سیاسی جماعتوں نے کی تھی, یہ اس کا نتیجہ تھا. ظاہر ہے جو کھینچنے کی بات ہوتی ہے سیاسی طور پر وہ تو چلتا رہتا ہے, آپ کمپیریٹرز تو ضرور ہوتے ہیں, لیکن وہ 90 کی سیاست ہمیں کم سے کم 2013-14 سے پہلے تو کم نظر آئی تھی, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سویلین اسپیس جو تھی وہ بڑھ گئی تھی. ہوا یہ ہے کہ, اور میں اسی لیے میں واپس اٹس لنک ٹو یور کوسچن رائٹ ناؤ اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ 2014 ایک مارکر ہماری ریسنٹ ہسٹری کا ہے, اور ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ایک جو 3rd فورس ایمرج ہوئی تھی اس کو مدد ملی تھی, اور اس میں مختلف بیانات ہیں, ڈاکیومنٹس ہیں, جس میں شجاعت نواز کی کتاب ہو گئی, بالکل تھے اس کے, جس کی وجہ سے آپ کو 90 کی سیاست دوبارہ سے پاکستان میں اس وقت نظر آ رہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں کوآپریٹ جب ضرورت ہوتی ہے کرنے کے بجائے وہ کہیں اور دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب میں اس کو لنک کرنا چاہتی ہوں جو آپ کا بنیادی سوال ہے. آپ کا بنیادی سوال کیا ہے کہ بالکل میں کہتی ہوں کہ یہ جو ایک
تصویر کا معاملہ تھا ان کی اپیرنس کا، اسے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کسی آئیڈیا کو، سیاسی لیڈر کو آپ دبا نہیں سکتے، سینسر نہیں کر سکتے، اور پھر آپ خوف زیادہ نظر آتے ہیں جب آپ سینسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب عجیب سی بات ہے نا کہ اگر مرشد کی شکل دیکھنی ہے ان کے سپورٹرز ہیں تو دیکھ لے، کیا ہو جائے گا۔ یہی ڈر، خوف پھر آپ کو اس کی کھانسی نظر آتی ہے نا جب یہ غریدہ جی، مرشد کی اگر شکل دیکھنی ہے ان کے چاہنے والوں نے تو کیا حرج ہے؟ کیوں سرکار کو لالے ان کے پڑے ہوئے ہیں، پریشان ہوئے پڑے ہیں، اہلکار سسپینڈ کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑی اچھی بات کی عنبر صاحبہ نے۔ آپ کی آواز میں جس سے پہلے گزارش کر چکی ہوں یار یہ میں نے اپنی پروڈکشن ٹیم کو کہا تھا کہ غریدہ صاحبہ کی جو کنیکٹیوٹی اسے بہتر کریں۔ کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں ابھی؟ جی ابھی آپ کی آواز بہتر، لیکن جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو بہت نوائز آ جاتی ہے۔ جی فرمائیے، سوال آپ کیجئے گا اپنا پلیز۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ عنبر رحیم شمسی صاحبہ نے اپنے تجزیے میں آخر میں بڑا خوبصورت جملہ بولا۔ وہ یہ فرما رہی ہیں کہ اگر مرشد کا دیدار کرنا ہے ان کے چاہنے والوں کو تو حکومت کو کیا پڑی ہے خام خواہ بین کرنا، یا وہ بندہ جس نے تصویر لی اس کو سسپینڈ کرنا؟ حرج ہی کیا تھا؟ عمران خان کی تصویر وائرل ہونے کے معاملے کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ایگزیکٹلی عنبر شمسی صاحبہ نے ظاہر ہے وہ ایک ازراہ تفنن آن اے لائٹر نوٹ ان اے گڈ سینس آف ہیومر انہوں نے وہ بات کی ہے، لیکن عدالتی کارروائی کی کسی بھی حوالے سے تصویر، ویڈیو لیک ہونا یہ ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 دسمبر میں جب آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس تھے جناب افتخار چودھری، ان کے لیے ایک فل کورٹ ریفرنس تھا جو کہ الوداعی ریفرنس تھا، ایک فیئرویل کا ریفرنس تھا، اس میں سے آڈیو، ویڈیو، تصاویر لیک ہو گئی تھی، جو کہ اس وقت پھر رپورٹرز نے رپورٹ بھی کی تھی۔ ہمارے بڑے اچھے کالیگ ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ایڈمٹ کر دیا تھا کہ ہاں جی یہ تصاویر، ویڈیوز انہوں نے بنائی ہیں، انہوں نے حاصل کی ہیں، لیکن اس پہ اس وقت کے چیف جسٹس جو کہ افتخار چودھری کے بعد آنے والے تھے، جسٹس عبد الحسین جیلانی، انہوں نے شدید اس پہ نوٹس دیا تھا، اور سپریم کورٹ آفس کا اہلکار یا چند اہلکار معطل بھی ہو گئے تھے، اور ہیئرنگز بھی اس معاملے پہ ہوئی تھی۔ بعد میں عبدالقیوم صدیقی صاحب نے سٹینڈ لیا تھا، انہوں نے اون کی تھی اپنی خبر کو۔ سو یہ تو وہ ایک معاملہ تھا۔ تو دس از دا کورٹ ڈیکرم، دس از ہائیلی اسٹرکٹلی کورٹ نارمز جو کہ فالو کیے جاتے ہیں۔ تو آپ عدالتی کارروائی سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ بھی مختصر فرما دیں، یہ بھی جو ہے واسے بنا، یہ بھی مختصر آپ فرما دیجئے کہ آپ کی رائے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک گپ شپ کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک کیجول پکچر کھینچ لی اور اس کو آپ نے ریلیز کر دی۔ جب آپ کورٹ روم کے اندر بیٹھے ہیں تو کورٹ روم کا ڈیکرم، وہاں کے نارمز، وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو کہ سپریم کورٹ کے اندر ریگولیٹ ہوتے ہیں، جسٹس ان کے کسٹوڈین ہیں، وہ سب آپ کو آبزرو کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ڈیفینیٹلی ظاہر ایک پرپز کے تحت لیک ہوئی ہے، لیک ہو بھی گئی تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ بن گیا، اور اس دن کی کیس کی سماعت پیچھے رہ گئی، اور یہ تصویر لیک کیسے ہوئی، وائرل کیسے ہوئی، پکڑا جائے، کون اس کے پیچھے ہے، یہ سب معاملات جو ہیں یہ اس تصویر کے معاملے پہ حاوی ہو گئے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اہم ڈیبیٹ اس معاملے پہ یہ ہے کیا عمران خان کو اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک مقدمے میں کنوکٹ ہیں، اور اب کیا یہ سہولت پریسیڈنٹ بن گیا ہے کہ اب اس قسم کی سہولت پاکستان کے تمام قیدیوں کو، پاکستان کے تمام کنوکٹس کو حاصل ہو گئی ہے، یا اگر وہ ایک مقدمے میں ملزم ہے تو کسی اور مقدمے میں بطور اپنے لائر کے وہ پیش ہو جائیں، گیون دیٹ ان کا لائر موجود بھی ہو۔ لاسٹ ہیئرنگ پہ جب ان کو پرمیشن دی گئی تھی اس وقت عمران خان کا لائر موجود نہیں تھا، لیکن ابھی جو ہیئرنگ ہوئی ہے جہاں پہ وہ ویڈیو لنک پہ پیش تھے، خواجہ حارث پریزنٹ کرنے آ گئے تھے عمران خان کو ایز ہز لائر۔ سو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کے باوجود کیوں سپریم کورٹ کی طرف یہ پرمیشن گرانٹ کی جا رہی ہے۔ ابھی بھی کہا گیا ہے کہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ عمران خان موجود ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ آئی تھنک یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز کو کرنے دیں غریدہ جی کہ انہوں نے پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ میرے پاس آخری 5 منٹ لیکن چھوٹی سی ایک بریک بھی ہے۔ آخر اہم سوال تو بیچ میں رہ گیا کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی اور آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہیں یا اداروں کو مخاطب کرنے ہیں، تو ان کی اسٹریٹجی سے کیا وہ پریشر ایگزرٹ کر پا رہے ہیں یا ارریلیونٹ ہو رہے ہیں؟ اس پہ آخری کمنٹ لیں گے تمام پینلسٹ کا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ عمران خان صاحب سیاسی جماعتوں سے بات کرنے سے انکاری ہو کر کہیں اور بات کرنے کی جب بات کرتے ہیں تو اس سے کیا وہ پریشر ایگزرٹ کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کر پا رہے ہیں یا خود کو ریلیونٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کیوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو میسیجنگ ایگزیکٹلی، تو کیا یہ سب کرنے سے وہ ریلیونٹ ہو رہے ہیں، پریشر ایگزرٹ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا خود کو ریلیونٹ کر رہے ہیں؟
دیکھیں پریشر بلڈ کرنے کے لیے تو وہ مختلف طریقے سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر 9 مئی کا ایک بہت بڑا ہے، اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کے اندر کیوں نہیں یہ احساس ہوتا کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ جب کچھ دن پہلے تھوڑی بہت ہم نے ایک ہل جل دیکھی تھی یا ایک تاثر دیا گیا تھا ہل جل ہو رہی ہے، اس وقت بھی یہ بات بار بار ایک تھا پوائنٹ کہ آپ کو ایک اپالوجی ایٹ لیسٹ شودا کے حوالے سے ضرور رینڈر کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 1 سال پہلے تھوڑا سا پھر بھی معذرت خواہانہ رویہ تھا، اسٹانس تھا پی ٹی آئی کا، بالکل تھا، لیکن جب سے وہ الیکشن جیتے کہہ لیں یا چلیں ان کی پرفارمنس آئی ہے اس کے اندر، اس کے بعد سے تو بالکل بھی ہمیں وہ رویہ نظر نہیں آتا، اور نہ مجھے لگتا ہے کہ جتنا جارحانہ سٹانس انہوں نے لے لیا ہے کہ اب وہ کسی لیول پر آئے گا بھی۔ سو پریشر دونوں سائڈ کا ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ اصل بات یہ ہے کہ اس معاملے سے نکلنا کیسے ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ نکلنے کا معاملہ کسی کے لیے بھی اس وقت، خاص طور پہ کیونکہ سیاسی جماعت کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ان کا لیے یہ پرائم سوچ ہے ہی نہیں۔ بہت ساری ایسی قوتیں ہیں ود ان پی ٹی آئی جن کو بہت سوٹ کرتا ہوگا کہ بانی چیئرمین جیل کے اندر ہی رہیں۔ اسی طریقے سے جیل کے اندر سے کس قدر پلاننگ جو ہے وہ آگاہی بیسڈ ہو رہی ہے باہر کے معاملات سے، وی ہیو نو وے آف نوئنگ دیٹ کہ ایکچولی انفارمیشن کہاں سے جاری ہے، جو ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے وہ کیا بیسڈ آن ایکچوئل انفارمیشن ہو رہی ہے یا سلیکٹڈ انفارمیشن۔ بالکل ٹھیک، بالکل ایون آپ دیکھیں جب لیڈرز باہر ہوتے ہیں تب بھی ان کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹلی۔ امبر صاحبہ، یہ پاکستان کی سیاست کو بھی آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا اس صورتحال میں صرف مقبولیت کافی ہوگی عمران خان صاحب کی قبولیت کے لیے؟ نہیں، اب پاکستان میں مقبولیت کافی نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب شاید پہچانتے بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو اصرار ہے کہ صرف فوج سے بات کریں گے، اس سے یہی پھر ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی تو ہوئی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی جینیٹکس میں میرے خیال میں ڈی این اے میں پارلیمانی جمہوریت نہیں ہے، اور نقصان ہی ہوتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کا تو سوال یہی ہے نا کہ حکومت جو ہے اس وقت، حکومت سے کون مراد ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت؟ بظاہر تو یہی مطلب ہے۔ اب وضاحت میں مجھے آواز آ رہی ہے لیکن وضاحت چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہائبرڈ 2.0 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، جن کے چند اتحادی ساتھ ہیں، they're not really running the show۔ اور یہ ایک میں کہوں گی، اور میں بار بار اس بات پہ واپس لے کر جاؤں گی کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ عمران خان صاحب کے دور میں تقویت ملی تھی اور اب زیادہ ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ امبر ہیم شمسی صاحبہ، غریدہ فاروقی صاحبہ، محترم فریہ ادریس۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔